بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. معاف کیجیے گا، اس دفعہ میں جو لائیو چارٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ویکینڈ آؤٹ لک ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں وہ اس دفعہ نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ویک بھی میرے گھر میں کچھ کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے فرنیچر نکلا ہوا تھا روم سے باہر. تو وہ جب فرنیچر گھر میں نہیں ہوتا یا روم میں نہیں ہوتا پھر بلا وجہ کا ایکو جو زیادہ ہو رہا ہوتا. اور کل جو لاسٹ میرا ویڈیو تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کی آواز میں جو ہے وہ ایکو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ آج میں یہ وائس ریکارڈ کر لوں اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک آؤٹ لک شیئر کر دوں تاکہ کم از کم جو آؤٹ لک شیئر کرنے کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے. تو اس کے لیے معذرت. پچھلا ہفتہ ہم نے انڈیکس میں ایک گین بک ہوتے ہوئے دیکھا. 667 پوائنٹس کا ایک گین نظر آیا اور اگینسٹ ایکسپیکٹیشنز جو اس سے پہلے والا ہفتہ تھا جس میں ہم نے انڈیکس میں ایک نیگیٹو کلوزنگ دیکھی تھی. اس کو بیئرز نے جو ہے وہ اس کو بلز نے معاف کیجیے گا پوری طرح سے نگیٹ کیا اور کنٹرول ری گین کیا اور 4 ہفتے کے ہائیسٹ لیول پہ انڈیکس کو لے کے گئے. 46,500 کا ایک ہائی پوسٹ کیا جبکہ کلوزنگ 46,421 پہ آئی. پچھلے ہفتے کا لو ہم نے دیکھا تھا 45,660 کا. تو نیرلی اسی رینج میں انڈیکس رہا جو انڈیکس کی ایک رینج آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 45,400 انڈیکس نیچے نہ توڑے اور اوپر 46,500 کا ایک ویکلی ٹاپ ڈسکس کیا تھا. اور یہ بھی بتایا تھا کہ انڈیکس ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل میں ہے جس کی وجہ سے ہم والیومز کو کافی زیادہ ہرٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ہم نے والیومز میں کمی دیکھی جو کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 30% ڈاؤن تھے اگر ہم KSE 100 انڈیکس کے اسٹاکس کی بات کریں تو. اور ساتھ ساتھ جو ایک اور پوائنٹ ہمیں نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ جو آخری دن تھا انڈیکس کا یعنی کہ جو فرائیڈے کا سیشن تھا اس میں ہم نے KSE 100 کو ایک ہینگنگ مین فارمیشن کے ساتھ دیکھا. اور اس دن جو فرائیڈے کا جو سیشن تھا اس دن ہم نے ہائیسٹ والیوم ڈیورنگ دا ویک وٹنس کیے وچ از سجیسٹنگ کہ یہ ہینگنگ مین نے کچھ بلز کو شاید ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اب آنے والے ہفتے کی اگر بات کریں تو چیزیں ابھی بھی سیمیٹریکل ٹرائنگل میں ہی نظر آ رہی ہیں. اور یہ سیمیٹریکل ٹرائنگل جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید 25 یا 26 سپٹمبر تک ہم اس ٹرائنگل کو کنٹینیو ہوتے ہوئے دیکھیں. تو وہ ٹائم رینج ابھی بھی اسی طرح سے کنٹینیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور انڈیکس کو ایک بہت ہی تھن اور ٹائٹ رینج میں سٹک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم آنے والے ہفتے کی بات کریں تو آنے والے ہفتے میں جو ایک بہت اسٹرانگ ریزسٹنس نظر آتی ہے وہ 46,700 سے 770 کے بیچ نظر آتی ہے. جبکہ جو ایک ہارڈ ٹاپ سیلنگ کی ہم بات کر سکتے ہیں وہ 46,930 یا 46,970 تک نظر آتی ہے. بہت مشکل ہے کہ انڈیکس اس رینج میں جائے. اگر جاتا بھی ہے تو بہت اگریسو سیلنگ وہاں پہ ٹریگر ہوتے ہوئے نظر آ سکتی ہے. تو فار دا کمنگ ویک دا اسٹریٹجی کین بی سیل آن اسٹرینتھ. اور ویسے بھی اگلا ہفتہ جو ہے وہ ایک اسمالر ویک ہے کیونکہ فرائیڈے کو 12 ربیع الاول کی جو ہے وہ ہم ایک ہالیڈے دیکھیں گے. تو لے دے کے ہمارے پاس 4 دن ہی ہیں ٹریڈنگ کے. ڈاؤن سائڈ پہ جو سپورٹ نظر آتی ہے وہ اس وقت 46,000 معاف کیجیے گا جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ 46,050 کے نظر آتی ہے جبکہ جو ایکسپیکٹڈ باٹم ہے وہ 45,780 کا ہے. تو بڑا ایک تھن رینج میں انڈیکس پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جب بھی اس طرح کے تھن رینج میں چیزیں جاتی ہیں تو وہ بڑا خطرناک لیول ہو جاتا ہے خاص طور پہ والیومز کے لیے. اور وہاں پہ پھر نظر آتا ہے کہ ایک فرسٹریشن ٹریگر ہوتی ہے جو کہ سیلنگ پریشر کو بہت اگریسولی پھر ٹریگر کرتی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اگر میں
خبر کی بات کروں یا ٹریگرز کی بات کروں تو پچھلے ہفتے ناٹ دا ویک جو کہ ہم نے گزرتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے والا جو ہفتہ تھا جب ہم نے انٹرسٹ ریٹ ان چینج دیکھے تھے، اس وقت بھی آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں کسی قسم کا کوئی اگریسو قسم کا کوئی پارٹیسپیشن نظر نہیں آیا، مارکیٹ ایک تھن رینج میں ہی رہی. پھر اس کے بعد لاسٹ تھرسڈے جو ہے وہ ہم نے الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سنی. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے، ایک شارٹ کورنگ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو جس نے ایک باؤنس دیا، کیونکہ جب بھی والیومز کم والیومز کے ساتھ چیزیں اوپر آتی ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی والیومز کا دخل کس طرح سے ہوتا ہے. والیومز میں کنسسٹنسی بڑا ضروری ہے. اگر ڈاؤن سائڈ پہ والیوم آئیں اور وہ ڈاؤن سائڈ کے والیوم آگے کنٹینیو ہوتے رہیں ود دا اپ سائڈ، تو نظر آتا ہے کہ مارکیٹ کا مومنٹم اور والیومز ایک لیول پہ ہیں. اگر ڈاؤن سائڈ پہ والیوم نہیں آ رہے اور ایک دم سے اپ سائڈ پہ والیوم آ جائیں تو وہ ایک خطرناک بات ہوتی ہے. ڈاؤن سائڈ پہ والیوم نہ آئیں، اپ سائڈ پہ والیوم آئیں اور پھر ایک اپ سائڈ کے بعد پھر والیوم رک جائیں تو وہ بھی خطرناک بات ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ نظر آتا ہے کہ آپ کی شارٹ کورنگ ہوئی ہے صرف جو مارکیٹ کو اوپر لے کے گئی ہے. تو اور اگر نیچے والیوم نہیں آ رہے اور اوپر والیوم آ گئے تو وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کی اگریسو ڈسٹریبیوشن دوبارہ سے ہو گئی ہے. تو والیومز میں کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے اور وہ انفارچونیٹلی نظر نہیں آ رہی، اور وہ جب تک انڈیکس ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ سیمیٹریکل ٹرائنگل جو ہے وہ فی الحال نظر آ رہا ہے کہ ہم 2 یا 5 اکتوبر تک اس کو کنٹینیو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ سیمیٹریکل ٹرائنگل کی جو رینج ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے انڈیکس کی، اور وہ 2 یا 5 اکتوبر تک جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ KC100 جو ہے وہ اس ٹرائنگل میں پھنسا ہوا نظر آ سکتا ہے. تو ضروری یہی ہے کہ اپنے ایکسپوجرز کو آپ کنٹرول میں رکھیں، ڈو ناٹ گیٹ کیریڈ اوے، چھوٹی مووز لیں اور ارلی ایگزٹس پہ دھیان دیں. ارلی ایگزٹ نہیں کر سکتے، کم از کم رسک مینجمنٹ میں دھیان دیں تاکہ آپ نقصان سے بچے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.